السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے نام. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کی ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ اور پانی کی بوندوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے نام. ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور ننھے منھے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر اور اتنی رات گئے تک میرے اللہ نے اپنی توفیق کے ساتھ اپنے اس دینی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا کی. میں بڑے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ساتھیوں، بچوں نے تو کہا تھا زیادہ وقت نہیں لیں گے، لیکن کئی نے گھنٹہ لگایا، پونا گھنٹہ لگایا. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا آپ کا، لیکن آپ میری توجہ کو میری طرف اپنی توجہ رکھیں، میری بات کو اپنے دل اور دماغ کے اوپر لکھ کر لے جائیں. میں صرف چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، وہ یاد کر کے لے جائیں. وہ ہے محبت رسول کے حوالے سے. سنو، ایمان کی تکمیل، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ایک ہے، وہ ایک ہے بھائیوں، وہ ایک ہے. وہ بزرگوں، وہ دوستوں، وہ بچوں، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ایک ہے. ایک ذریعے سے ایمان تکمیل میں آ سکتا ہے. وہ کون سا ہے؟ سنو، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری شریف، باب حب النبی من الایمان، حدیث نمبر 7064 ہے. اور کیا فرمایا؟ ترجمہ سنتے چلنا. کہا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کے، جب تک
تم اپنے بچوں سے بڑھ کر، جب تک تم اپنے مال سے بڑھ کے، جب تک تم اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو دلوں کے اندر پیار پیدا کرو گے نا۔ اللہ، میں دعا کر رہا ہوں، آدھی رات کا تو وقت ہے تقریباً، اللہ ہم سب کو نبی کا سچا پیار نصیب فرما۔ اب دیکھو وہ صحابی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعاؤں میں مانگا، نام نامی اس میں گرامی عمر ابن خطاب ہے، عمر ابن خطاب ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 6632 ہے۔ کیا لوگوں سنو، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور اللہ کے نبی نے جناب عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، اس طرح ہاتھ پکڑا اور جناب عمر فرط جذبات میں آئے، جوش میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی انی احبک من کل شیء الا نفسی، اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، آپ سے اتنا پیار نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے دوسرے لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، لا یا عمر والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ابھی تک تجھ میں ایمان نہیں آیا۔ کہا اللہ کے نبی آج کے بعد آپ سے اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے پیار کروں گا۔ فرمایا الان یا عمر، عمر آج اب تیرے اندر ایمان آیا، کیونکہ اب تو نے یہ ذہن بنا لیا، یہ سوچ بنا لی، یہ فکر بنا لی کہ تو نے مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا۔ ایک ایک مثال دیتا چلا جاؤں گا اور اپنی بات کو کلوز کرتا ہوا ختم کرتا ہوا چلا جاؤں گا، کیونکہ گاؤں کا علاقہ ہے، یہاں پر زیادہ پسند کرنے والے پنجابی ہیں، لیکن میں اپنے بچے طالب علم علی مرتضیٰ اور اس کے والد، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے علی مرتضیٰ کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا اللہ ان کا یہ پروگرام قبول و منظور فرمائے۔ تو اب کیا بات ہو رہی تھی؟ عمر ہے، ہاتھ کس نے پکڑا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیا بات ہے؟ آؤ سنو، سب سے زیادہ انسان کو پیار کس سے ہوتا ہے؟ اپنے باپ سے انسان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اسی طرح ہے نا، باپ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سب چیزوں سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ سے پیار کیا ہے۔ اس کی ایک ایک مثال، جس کے ساتھ انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی ایک ایک دو مثالیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ۔ آؤ سنو، دل و دماغ کی تختیوں پر نقش کر کے لے جاؤ۔ سنو، ابو عبیدہ بن جراح ہے، صحابی کا نام کیا؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھو، تفسیر طبرانی اٹھا کر دیکھو، اور یہ کتابیں اٹھا کے پڑھو، ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ لکھا ہے۔ سنو، جنگ بدر کا موقع ہے، اور ایک آدمی ہے جو بار بار ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح اس آدمی کو ذرا کنارہ کر جاتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ میرا مقابلہ نہ ہی ہو۔ لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کفار کے اور ابو عبیدہ کے درمیان میں وہی ایک آدمی کھڑا ہے۔ سنو، اپنے ہاتھ دلوں کے اوپر رکھ کر یہ واقعہ سنو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اسلام کے لیے، نبی کی محبت کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت اسلامی کے لیے، اور دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھایا اور تلوار نیام سے نکالی، سر پہ ماری، دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ سنو، یہ آدمی کون تھا؟
جس کے ٹکڑے ابو عبیدہ بن جراح نے کیے، یہ ابو عبیدہ بن جراح کا سگا باپ تھا، سگا باپ تھا۔ اور باپ کے بعد آدمی کو پیار کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے۔ سعد بن وقاص صحابی مسلمان ہوئے، دارہ اسلام میں داخل ہوئے، گھر آئے، ماں کی عجیب صورتحال ہے، بال بکھیرے دھوپ کے اندر بیٹھی۔ جو بھائی سعودیہ گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، ان کو پتا ہے سعودیہ کی گرمی کتنی ہے، عرب کی گرمی کتنی، گرمی کے اندر بیٹھی، دیکھا پریشان، یہ ماں کو کیا ہو گیا؟ کہا ماں کیا بات ہے، کیوں دھوپ کے اندر بیٹھی ہے؟ چل اٹھ اور آجا چھاؤں میں بیٹھ۔ ماں نے کہا سنا تو نے اسلام قبول کر کے اسلام قبول کیا اور جناب محمد رسول اللہ کا صحابی بن گیا، جب تک تو نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ دھوپ سے اٹھوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ چھاؤں میں جاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، یہاں بیٹھی بیٹھی مر جاؤں گی۔ سنو میرے دوستو، سنو میرے بچوں، نوجوانوں، سنو میرے بزرگوں، اب کیا بات، مقابلہ کس سے آ گیا؟ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف اسلام اور محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ سعد بن وقاص نے تاریخی الفاظ استعمال کیے، کاش سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، دنیا کی ڈالر، کرنسی، اس سے قیمتی کوئی چیز ہوتی، سعد بن وقاص کے لفظوں کو تول کر دے دیتا۔ کہا ماں تو ایک ماں ہے، اگر میری 1000 ماں ہو اور اسی طرح بیٹھ کر جان دے دے، مر جائے، اور مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑوں، 1 منٹ کے لیے ماں کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سنت رسول کے ساتھ ہے۔ آج موٹر سائیکل کے اوپر لکھ لیتے ہیں جی عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، محبت رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آؤ اب دیکھو کیا ہم لفظی تک رہے یا عمل بھی کچھ کیا؟ لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل حقیقت کی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے جانوں کے نذرانے دے دیے اور ہم یہ سنت رسول نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں بن سکے، اور دعوے کیا؟ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، اور تلاش کرتے پھرتے ہیں گستاخ رسول کہاں ہے، ملے اس کا سر قلم کرے، کہاں ہے گستاخ رسول، کہاں ہے گستاخ رسول؟ ارے گستاخ رسول کون ہے، کس کا تذکرہ کرو، کس کی بات چھیڑو، کس کا بیان کروں کہ گستاخ رسول میں کون آتا ہے؟ کاش کہ کبھی آپ میرے اس عنوان میں شریک ہو کہ گستاخ رسول میں کون آتا ہے، تو پھر آپ سوچو گھر بیٹھ کے کہ ہمارے معاشرے سے بچا کون ہے؟ اچھا باپ سے ہو گیا، ماں سے ہو گیا، تیسرے نمبر پر آتی ہے انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے، اس میں آتی ہے اس کی اولاد۔ اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اولاد کے آرام کے لیے، اس کے سکون کے لیے دن رات محنت مشقت کر کے، بڑی تکلیف کے بعد یہ آدمی پیسے کما کے اپنی اولاد کے سکون کے لیے لاتا ہے۔ اور لیکن صحابہ کرام کے رسول اللہ کے مقابلے میں اولاد آئی۔ سنو جناب ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق نامی اس میں گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن بیٹا کہا ابا جی آج یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کہا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ابو بکر کے الفاظ سنو، او میرے بھائیو سنو، یاد کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بیٹا تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی تو آ جاتا نا، محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے گردن اتار کے رکھ دیتا تھا۔ یہ محبت رسول، محبت رسول۔ ابو قحافہ نام ہے، ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ ابو بکر صدیق کے حوالے سے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی باپ کے حوالے سے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں
تاریخ طبری والی نے بہت زبردست واقعہ لکھا ہے، شاکر صاحب بہت زبردست واقعہ لکھا ہے۔ ابو قحافہ نے ایک دن کہا ابو بکر کیا کر رہا ہے یار، چھوڑ دے محمد رسول اللہ کو، کیوں پیچھے لگا ہے، ساری دنیا ہمیں لعن طعن کرتی ہے، بڑے پریشان ہے ابو بکر، چھوڑ دے اس کے ساتھ۔ اور بات کرتے کرتے نا شاکر صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکال دی، نعوذ باللہ۔ سنو یہ باپ کا ادب احترام کرنے والا، جب محبت رسول کا مقابلہ آ گیا، کمپیریزن ہوتے ہوئے، مقابلہ ہوتے ہوئے، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنو تاریخ کے اندر یہ الفاظ لکھے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، باپ کے منہ پہ تماچا رسید کر دیا، کہا آج کے بعد میرے محمد رسول اللہ کو بات نہیں کریں گے۔ باپ کا ادب و احترام، اتنا ادب و احترام، جب فتح مکہ ہوا تھا اپنے باپ کو کاندھوں پر اٹھا کر لانے والا ابو بکر صدیق تھا۔ لیکن جب بات کس کی آئی، محمد رسول اللہ کی، آؤ پھر آدمی کو پیار کس سے ہوتا ہے، باپ سے، ماں سے، پھر اولاد سے، اس کے بعد آدمی کو پیار ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے، بھائیوں سے پیار ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر کا موقع ہے، بھائی کا نام ہے عبید بن عمیر، ان کا نام کیا، مصعب بن عمیر، بھائی کا نام عبید بن عمیر ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ مقابلے کے اندر بھائی آیا، سر قلم کر کے پھینک دیا، سر قلم کر کے پھینک دیا۔ یہ بھائیوں یہ چیز جنگ احد کے موقع پہ، اب بھائی کے بعد آدمی کو پیار ہوتا ہے کن سے، اپنے ماموں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ماں کی طرف سے قریبی وہی ہوتے ہیں، ماموں سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ سنو جناب عمر بن خطاب نے جنگ بدر کے موقع پہ اپنے ماموں نام کیا، عاص بن ہاشم کا سر قلم کر کے پھینک دیا۔ کیا ہے مقابلہ کس کا آیا، محبت رسول کا۔ محبت رسول میں جب دعوے کرتے ہو، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور آج آپ کو ایک علمی بات بتا کر جا رہا ہوں، وہ علمی بات آپ نے یاد کرنی ہے، لفظ عشق میں استعمال کرنا، محبت استعمال کرنی ہے۔ پورے قرآن اور حدیث کے اندر عشق کا لفظ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے، میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں، کبھی کسی نے کہا مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، کہا کبھی کسی نے؟ یار محمد رسول اللہ کے ساتھ عشق کا لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ عشق، لفظ عشق اگر عربی کے اندر بحث کریں، عشق کا معنی ہے کسی کے ساتھ ہوس پوری کرنے کے لیے محبت کرنا۔ اور ہم یہ کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے۔ میرے بھائی آج کے بعد یہ لفظ نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، پکی بات ہے، محبت رسول استعمال کریں۔ محبت رسول میں جان بھی، محبت رسول میں جان بھی، مال بھی، عزت بھی، آبرو بھی، بچے بھی، مال بھی، گھر بھی، اولاد بھی، سب کچھ کیا کر دیں گے، داؤ پہ لگا دیں گے، اور صرف دلوں کے اندر کیا چیز پیدا کریں گے، محبت رسول۔ محبت رسول اب کہتے کسے ہے، یہ تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ محبت رسول کہتے ہیں، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے نا، اب وہ کون ہے جو کہتا ہے جی ہمیں محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کون ہے؟ میں نے تو ہاتھ کھڑا کیا، میرا سب سے اونچا ہاتھ ہے الحمدللہ، یہ محبت رسول والے۔ دیکھو اب اصول بھی یاد کر کے لے جائیں، جس سے محبت کی ہو پتہ بھی تو انہیں اس سے محبت کیسے ہوتی ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ جس سے محبت کی ہے پتہ بھی تو ہو وہ محبت کیسے کرتا ہے، اس سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنتوں کے ساتھ پیار کرے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جو میری سنتوں کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ایک صحابی آیا
کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. ایک دو واقعے رہ گئے میری مختصر بات. مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. کہا آپ سے اتنا پیار گھر میں ہوتا ہوں آپ کا شوق دیدار بیدار ہو جاتا ہے, بیٹھ نہیں سکتا. گھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں آپ کے دیدار انور سے مستفیض ہوتا ہوں. اچھا. کہا اللہ کے نبی ایک بات مجھے یاد آئی, آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی. کہا کیا بات؟ کہا ذکرت موتی و موتک, آپ کی موت اور مجھے اپنی موت یاد آ گئی. بڑا پریشان ہوا. آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے, آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا, میں وہاں آپ کا کیسے دیدار کروں گا؟ او میرے بھائی دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو نبی کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نبی کا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو نبی کے پڑوسی بننے والے ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی دنیا میں تو دیکھ لیتا ہوں اور لیکن جنت میں کیا بنے گا میرا؟ وہ بھائی کاش یہ سوچ میں پیدا کر لوں, کاش یہ سوچ میرے ہر بچے کی بن جائے, کاش یہ سوچ میرے ہر بزرگ کی بن جائے, کاش یہ سوچ میرے ہر نوجوان نسل کی بن جائے کہ بھائی جنت میں نبی کی رفاقت ملے گی یا نہیں ملے گی, جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا یا نہیں ملے گا, جنت میں میرا کیا بنے گا, آخرت میں میرے اعمال وہ کیسے ہیں. کاش کہ یہ سوچ بن جائے. اس سوچ کی کمی ہے, سوچ کی کمی. ابھی صحابی نے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے, اللہ کے نبی خاموش. اور سنو میرے اللہ نے اس صحابی کی بات کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل کی. کیا آیت ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ. سنو لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوگا. انبیاء سے محبت انبیاء کے ساتھ, شہداء سے محبت شہداء کے ساتھ, صدیقین سے محبت صدیقین کے ساتھ. آؤ آخری بات سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت انس کے حوالے سے حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا, اور یہی حدیث جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے. آیا ایک صحابی, کہتا ہے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا, کیا کام کیا؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہتا ہے ما اعددت لا صغیرتا ولا کبیرتا من صلاة ولا صیام ولا زکاة الا حب اللہ ورسول. کہا زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں, زیادہ زکاتیں بھی نہیں ہیں, بہت تھوڑے فرائض, صرف فرائض ہیں جتنے فرائض, لیکن ایک چیز میرے دل کے اندر ہے وہ یہ حب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل کے اندر ہے. آپ نے فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے بھائیو آج یہ عہد کر کے اٹھے, آج دلوں کے اندر یہ تمنا لے کر اٹھے کہ کام وہی کریں گے جو نبی کو پسند ہوں گے, شکل ویسے بنائیں گے جیسے نبی کی شکل, نماز اس طرح پڑھیں گے جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے, کام ایسے کریں گے جیسے نبی نے کام کیے, نبی کی سنتوں کے ساتھ پیار کریں گے, نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ماؤں بہنوں, او بھائیوں یہ دنیا بڑی عارضی سی ہے, یہ پانی پر بلبلا ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ بڑی عارضی سی دنیا ہے جس دنیا کے اندر آدمی زندگی بسر کر رہا ہے. کس موڑ کے اوپر یہ زندگی کی ڈور کٹ جائے اور آدمی چلا جائے اللہ کے پاس, جائے اللہ کے پاس, اور آدمی اس دنیا سے جا رہا ہو, اس کے چاہنے والے رو رہے ہوں اور یہ ہنستا اور مسکراتا ہوا جا رہا ہے.
دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کی رفاقت والے ہوں، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے کر جانے والے ہوں۔ بھائیو، میں آپ کے پاس آیا تھا اور میرا یہاں پر ایک طالب علم بھی ہے جس نے یہ پروگرام کروایا مدرسہ دارالحدیث کی طرف سے، اور مدرسہ دارالحدیث اس وقت الحمدللہ دین حنیف کا بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، میں پیسوں کی اپیل نہیں کر رہا آپ کے سامنے، بلکہ آپ کے سامنے اپیل کر رہا ہوں آپ کے بچوں کی۔ آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں اور اپنے بچوں کو ادارے کے اندر تعلیم کے لیے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے بچے پڑھتے ہیں اللہ ان کے بچوں کو قبول و منظور فرمائے اور دین کا بڑا عالم بنائے، اور اللہ آپ کا پیار اور میرا یہاں آنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔